اس کے بہو کے یہاں کوئی بچہ نہیں ہو رہا تھا. کیا نہیں ہو رہا تھا بولو؟ بچہ نہیں ہو رہا تھا. تو عورتوں نے اس سے کہا ایسا کر تو منت مان لے, منت, اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا تیری بہو کو. کہا کیا مانگوں؟ کہا بہت اچھی منت. اب جانتے ہو عورت اگر منت مانگ لے تو شوہر کی زمین تک بکوا دے. منت مانگتی ہے اتنی تگڑی, اتنی تگڑی, اتنی تگڑی کہ مت پوچھو. ایک عورت رات بھر سوچتی رہی کیا مانگوں کیا مانگوں کیا مانگوں. صبح کو اس کو ذہن میں آ گئی, بولی ایسی منت مانوں گی جو گاؤں میں آج تک کسی نے مانگی نہ ہو. بولی یا اللہ تو میری بہو کو پوتا اگر دے دے گا تو 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی. کتنے ہاتھ کا بولو؟ تم نے دیکھا کبھی 9 ہاتھ کا بکرا؟ مگر بول گئی تو بول گئی. کہا 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی. اللہ تعالیٰ نے اس کی بہو کو امید دے دی, بچے کی امید ہو گئی. اور جیسے ہی بچے کو امید ہوئی تو اب یہ چکر میں پڑ گئی 9 ہاتھ کا آئے گا کہاں سے. لوگوں سے ملنے لگی جو بکروں کا کام کرتے تھے. کہا بڑھیا تو نے اتنی بڑی منت مان لی, اونٹ بول دیتی اونٹ. 9 ہاتھ کا تو کوئی بکرا ہی نہیں ہے, 4-5 ہاتھ کا تو مل گیا. اس نے باندھ لیا, ڈھونڈ رہی ہے. اور تو موڑ گئی 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا. اور بہو اتنی خطرناک تھی, اتنی خطرناک. بہو بولی اگر بکرا نہیں ملا تو بڑھیا کو کاٹ دوں گی. بڑھیا کٹے گی. اب بڑھیا ڈھونڈتی پھر رہی ہے, مفتیوں سے پوچھ رہی ہے مفتی صاحب بتا دو میں نے منت مانی 9 ہاتھ کا بکرا. مفتی صاحب بولے 2 بکرے جوڑ دینا تب تو 9 ہاتھ کے ہو جائیں گے, 1 بکرا نہیں ہوگا. اللہ اللہ. اب وہ بڑھیا بولی 1 ہی کاٹوں گی. ڈھونڈ رہی ہے, تلاش رہی ہے, 9 ہاتھ کا بکرا نہیں ملا. ادھر پوتا بھی پیدا ہو گیا, عورتوں نے چڑھا دیا. عورتیں اچھا ایسے مسئلے بہت ڈھونڈ کے لاتی ہیں. کیا پڑھیں گی؟ بس سناٹا. میلاد شریف میں آئیں گی تو کچر 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 کچر. انتقال میں آئیں گی تب بھی بکر 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 بکر. کائے میں بیٹھیں گی کہیں گی 10 بیویوں کی کہانی پڑھو, 10 بیویوں کی کہانی. 16 سیدوں کے روزے, لکڑ ہارے کی بیوی کی کہانی. پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لائیں گی. جبکہ 10 بیویوں کی کہانی پہ لکھا ہوا ہے یہ واقعہ اختراعی ہے, مطلب من گڑھت ہے. اللہ اللہ. عورتوں نے کہا اگر بکرا نہیں ملا, نہیں کٹا تو پوتا بچے گا نہیں. اتفاق سے. اور اگر اس دور میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ اتفاق سے پوتا پیدا ہو گیا اور پوتے کی طبیعت خراب ہو گئی. اب جب طبیعت خراب ہوئی تو بہو بولی اس بڑھیا کو لاؤ پکڑ کے, اس کو ہی کاٹنا ہے. بڑھیا روتی پھر رہی ہے, ڈھونڈ رہی ہے. بڑے پیر صاحب چھوٹے سے تھے, بچے تھے, مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے. تو بڑے پیر صاحب کے استاد کے پاس بڑھیا پہنچ گئی. کہنے لگی سرکار میں نے 9 ہاتھ کا بکرا بول دیا تھا اور منت مانی تھی, کروں کیا؟ 9 ہاتھ کا نہیں ملا, پوتے کی طبیعت خراب. بڑے پیر کے استاد کہنے لگے او مائی بوڑھی سن, پریشان نہ ہو, تو نے 9 ہاتھ کا بولا ہوتا ہی نہیں ہے, تیری منت لغو ہے لغو. ایسا کر تو اپنے پوتے کے نام کا صدقہ کر دینا. نبی فرماتے ہیں صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے. صدقہ کر دینا. ہمارے ہاں اتنی الٹی رسمیں ہیں, اتنی الٹی.
ایک بات بتاؤ، تم اگر تمہاری کوئی بھینس چرا کے لے جائے، اللہ نہ کرے، ڈرو مت، تمہاری نہیں چرے گی، بے فکر رہو، سمجھے؟ سید صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، اگر کوئی بھینس چرا کے لے جائے تو تم اسے انعام دو گے یا پکڑواؤ گے؟ تمہارے گھر سے کوئی چیز چرا کے لے جائے تو، مگر کتنے سیدھے ہیں، کتنے بھولے ہیں، تمہاری جب شادی ہوئی تو تمہارے جوتے نہیں چرے، نہیں بولو نا؟ تو جس نے جوتے چرائے تم اسے پکڑواتے ہو یا انعام دیتے ہو؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، بچے کو پتا ہے، انعام دیا جاتا ہے، انعام جب نکاح ہوتا ہے دولہا میاں کے جوتے چرتے ہیں تو ان جوتوں کی چرائی پہ انعام ملتا ہے، پکڑوا دو 100 نمبر کو بلا کے، بارات جائے گی آئے گی، اور لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حق ادا کرو، کان کھول کے سن لو، اس سالی جو وہ سالی جوتے چرا رہی ہے یا کوئی چھوٹی بچی جوتے چرا رہی ہے، اس کے چرانے کا کوئی حق نہیں ہے، او ماں ہو یا باپ ہو، بھائی ہو، دولہا کی جب شادی ہو تو اس کے نام کا صدقہ کر دے، اللہ تعالیٰ صدقے کے ذریعے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ توجہ، اب 9 ہاتھ کا بکرا بڑے پیر صاحب کے استاد بولے ایسا کرو بیٹا، ہاں بڑے پیر صاحب کے استاد بولے ایسا کرو، یہ تمہاری منت لغو نہیں ہے، صدقہ کر دو۔ بڑھیا بولی مفتی صاحب کاٹوں گی تو ضرور، ورنہ بہو مجھے نہیں چھوڑے گی۔ وہ بیچاری بڑھیا آ کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کے رو رہی تھی، سارے بچے ہنس ہنس کے چلے گئے۔ بڑے پیر صاحب جب آئے، اللہ، سید زادہ مسکرا کر کے کہنے لگا، او مائی کیوں رو رہی ہو؟ کہا بیٹا چھوڑ مجھے رونے دے، جا تو جا۔ بڑے پیر کہنے لگے کیسے جانے دوں، میں تو اس گھرانے میں پیدا ہوا جہاں روتے ہوئے کے آنسو پوچھے جاتے ہیں۔ کہا مائی ہو سکتا تمہارا مسئلہ میں حل کر دوں؟ بڑھیا بولی بیٹا بڑے بڑے مفتی رہ گئے، تو چھوٹا سا بچہ مدرسے میں پڑھنے والا، تو مسئلہ کیسے حل کر دے گا؟ اسے کیا پتا تھا یہ حضرت علی کا پوتا، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، یہ انہی کا پوتا ہے۔ کہا مائی بتاؤ تو، ہو سکتا ہے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ بڑھیا نے منہ پر کو کیا، بولی اچھا ایک بات بتا بیٹا، تو نے 9 ہاتھ کا بکرا دیکھا کہیں؟ بڑے پیر بولے مطلب؟ کہا مطلب ہی تو ہے، 9 ہاتھ کا بول گئی، اب تک ڈھونڈ رہی ہوں، بچہ پیدا ہو گیا اور بکرا آج تک نہیں ملا، اور میں نے منت مانی تھی 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی۔ بڑے پیر کہنے لگے آنسو پوچھ لو، سبحان اللہ بولو، آنسو پوچھ لو اور مجھے اپنے گھر لے چلو، جو تمہارے 4 ہاتھ کا بکرا ہے انشاءاللہ میں اسے 9 ہاتھ کا کر دوں گا۔ تم سمجھ رہے تھے کوئی ربڑ کی طرح کھینچ کے کریں گے، کیسے کریں گے یہ بھی تو سن لیو۔ بڑھیا تو تھوڑی خوش ہوئی، کہا بیٹا ایک بات بتا، تو اتنا پیارا ہے، تیری ماں کتنی اچھی ہوگی، تو اتنی اچھی باتیں کر رہا ہے، اتنا نورانی چہرہ ہے، بیٹا صحیح بتا تو بکرا کر دے گا 9 ہاتھ کا؟ دیکھ بہو بہت خطرناک ہے، چھری لیے بیٹھی ہوگی۔ کہا بیٹا 9 ہاتھ کا بکرا ہو جائے گا؟ بڑے پیر بولے مائی مجھے لے تو چلو۔ کہا بیٹا پھر بھی سوچ لے ایک مرتبہ، ڈر رہی تھی۔
चेहरा देखा देखती रह गई। बरेली के इमाम बोले, अल्लामतुज़्ज़मान बोले, फरीदुल आबान बोले, मुल्हिदुन नज़ार सैयद अदनान बोले, अशेख इमाम अहमद रज़ा खान बोले। क्या बोले बता दूं? तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का। बोलो या रसूल अल्लाह। पीछे वाले जरा बोलो, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आप जानते हैं इतना अच्छा लग रहा आपके दरमियान बोलते हो, हालांकि मैं आपसे कहीं ज्यादा थका हुआ हूं। 2 रातें हो गई हैं मुस्तकिल बिल्कुल नहीं से। रात में नेपाल में था, वहां से तकरीर करके आया, यहां पर आकर के फिर मियां हुजूर के यहाँ गया, समझे। वहां से फिर थामला रिश्तेदारी हमारी, वहां से फिर अभी फैजान मियां से मिलके, बच्चे मेरे वहीं हैं, उनको छोड़ के तब यहाँ आया हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ये एहसास नहीं हो रहा, ये आप लोगों की मोहब्बत है, इंशाल्लाह मोहब्बत है। समझ में आ रही बात? कहा बेटा देख लिए बहू खतरनाक है। बड़े पीर बोले माई परेशान मत हो, मुझे ले चलो। कहा चल बेटा जो होगा देखा जाएगा। मुझे दिल कह रहा तेरा चेहरा इतना प्यारा, जो होगा देखा जाएगा। उधर ऐलान हो गया, 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया आ रही है। उधर ऐलान हो गया सैयद साहब, 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया आ रही है और मुफ्ती साहब को लेकर आ रही है, मसला हल होगा। वो समझे ना, मुफ्ती साहब कोई बहुत बड़े लंबे चौड़े 10-20 आदमी वैसे ही होंगे साथ में। अब बुढ़िया डरते डरते, घर भर गया बुढ़िया का, बड़े पीर साहब साथ में। बुढ़िया से कहा लोगों ने, हाँ तुमने 9 हाथ का बकरा बोला था, ये तो 4 हाथ का बकरा है। मुफ्ती साहब कहाँ है जो मसला हल करेंगे? सब देख रहे हैं इधर। बड़े पीर साहब छोटे से थे, बच्चे थे, खड़े थे। बुढ़िया ने इशारा कर दिया, ये है ये। बड़े पीर साहब की तरफ, क्या मंजर होगा यार, कितना प्यारा मंजर होगा। बड़े पीर साहब खड़े, कहा ये है ये। लोगों ने जब बड़े पीर साहब को देखा, अल्लाह, देखते ही रह गए और दिल में कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जब नवासा ऐसा है तो फिर नाना कैसा होगा? जब शहजादा ऐसा है तो फिर बाबा कैसा होगा? कहा जरा बताओ। बुढ़िया बोली, कहा बेटा बताओ बताओ, अब करो 9 हाथ का बकरा, जल्दी करो। बड़े पीर साहब बोले, ये बताओ तुमने मन्नत क्या मानी थी, ये बताओ। बोली पेड़ के नीचे नहीं बताया था, मैंने कहा था एक मर्तबा और सोच ले। का पेड़ के नीचे बताया था? बड़े पीर बोले जरा दोबारा बताओ। का बेटा 9 हाथ का बकरा मन्नत मानी थी, का मिला का नहीं मिला? 4 हाथ का मिला। बड़े पीर बोले उस बकरे को जरा मेरे पास ले आओ। सुभान अल्लाह बोलो। बकरा पास में आ गया। बड़े पीर साहब ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ा और पढ़ने के बाद उसके सर से लेकर के पीठ तक बकरे के हाथ फेर दिया। बड़े पीर कहने लगे, वो जो पोता पैदा हुआ जरा उसको बुला करके लाओ। वो पोता भी सामने से लाया गया। बड़े पीर कहने लगे, उस पोते का हाथ पकड़ के बोले, ओ लोगों, इस बूढ़ी माँ ने कहा था 9 हाथ का बकरा काटूंगी। कहा बूढ़ी माँ
انشاءاللہ پورے 9 ہاتھ کا نکلے